محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن ساتھیوں نے سنتیں ادا کرنی ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں، اللہ کے گھر میں بیٹھیں بڑے آرام سے باادب ہو کر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم۔ سامعین محترم، اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کا پابند بنائے۔ جو شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، ہم سب اس کے پابند بنیں۔ آج 12 ربیع الاول ہے، سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس دن لوگ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں اور ہمیں ان سے اختلاف ہے۔ بات سیدھی ہے، بڑے آرام سے، بڑے پیار سے، بڑے تحمل سے ہم اپنے ان بھائیوں کو دعوت بھی دیتے ہیں، سوچنے پر مجبور بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اور آپ نے کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا ہے۔ ہمارے پاس ایک اتھارٹی موجود ہے، ایک تھیوری موجود ہے جس پر ہم اپنے اختلافات کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی لمبی چوڑی اور بے جا ہوا دینے والی بات تو نہیں ہے۔ جو شخص سمجھنے کی نیت رکھتا ہے، مخلص ہے، انشاءاللہ اس کو کتاب و سنت کی صاف اور سیدھی باتیں بڑی جلدی سمجھ میں آئیں گی۔ میری باتوں کو نوٹ کرو، توجہ سے سنو، آگے پہنچاؤ، ان سے سوال کرو۔ میرا پہلا سوال یہ ہے، نبی علیہ السلام کی ولادت کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔
قرآن کی کسی آیت میں آپ کی ولادت کا دن نہیں ہے، حدیث میں نبی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ نہیں ہے۔ سوموار کا دن تو ہے لیکن تاریخ کوئی نہیں ہے۔ جب میرے پیغمبر علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس وقت کیلنڈر اور تقویم کوئی نہیں تھی۔ سن ہجری یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شروع ہوئی۔ تاریخ نبی علیہ السلام کی ولادت کی متعین نہیں ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، مسجد میں کھڑے ہو کر دعویٰ ہے۔ بھائیوں سے سوال ہے، اس دعوے کو توڑو، اس چیلنج کو توڑو۔ تاریخ متعین نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول یہ بھائیوں نے خود دن رکھا ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے، آپ بھی چھوٹے تھے، ضیاء دور کے اندر پاکستان میں 12 وفات النبی کے جلوس نکلتے تھے۔ اہل حدیثوں نے کہا تم نبی کی وفات کو مانتے نہیں، اشتہار بول کر اہل حدیث کا عقیدہ بتا رہا ہے کہ 12 وفات النبی کے تم جلوس نکالتے ہو۔ نبی کی وفات کو مانتے نہیں، جلوس 12 وفات النبی کا۔ پھر اہل حدیثوں نے کہا ہوش کے ناخن لو، تم کہتے ہو نبی وفات پا گئے، وفات النبی پہ خوشی کیوں مناتے ہو، ڈول کیوں بچاتے ہو، قوالی اور طبلہ کیوں کرتے ہو؟ اور ہمارے شہر کے ہمارے استاد مولانا شباد احمد سلفی صاحب نے اپنے جمعہ میں کہا تھا، اور تسی نبی دا جلوس کر چڑے ہیں، پنجابی خطیب تھے، اور نبی کا جلوس نکالتے ہو، وفات مان کر نکالتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا اہل حدیثوں کی بات ٹھیک ہے، ان کے اعتراض کا جواب ہمارے پاس کوئی نہیں۔ سر جوڑ کر بیٹھے، کیا کریں؟ انہوں نے کہا 12 وفات النبی تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، اس کو بدلو، 12 میلاد النبی مقرر کر لو، عید میلاد النبی کا نام دو۔ یہ اہل حدیثوں کی بات کرنے سے، ہماری بات اچھالنے سے ان تک پہنچی، مجبور ہوئے تھے وفات النبی سے میلاد النبی کی طرف، اور نام تو انہوں نے بدل لیا لیکن تاریخ بدلنا یاد نہ رہا۔ 12 ربیع الاول 12 ہی رہی، اور وفات النبی میں میلاد النبی کے اندر بدل گئی۔ ملفوظات کے اندر احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں ہمیں ادب سکھایا گیا ہے، ہم سب کا نام ادب سے لیں گے۔ نبی علیہ السلام کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ وفات کے دن عید کیسی، وفات کے دن جشن کیسا، پھر عید نہیں جشن بھی ساتھ لکھتے ہو، جشن عید میلاد النبی۔ مسجد مقدس میں آنے والوں سوال لے کر جاؤ، بڑے ادب سے سوال کرو، 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کی تاریخ ثابت کرو، دلائل سے ثابت کرو۔ احمد رضا خان بریلوی نے ملفوظات میں لکھا ہے نبی علیہ السلام 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ملفوظات کی 3ری جلد میں لکھا ہے۔ اور غنیت الطالبین میں پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، کاش کہ ہمیں ان جملوں کا پتہ چل جائے سارے لوگ ہی اہل حدیث ہو جائیں۔ رحمت اللہ علیہ کا مطلب ہے پیر صاحب آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، ہم دعائیں کر رہے ہیں آپ کے لیے اللہ سے۔ رقشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے سلام یا حسین، میں جب دیکھتا ہوں کاش لکھنے والے تجھے پتہ چل جائے تو حسین کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے، حسین تیرے لیے اللہ سے سلامتی مانگ رہے ہیں۔ تجھے اس جملے کا پتہ چل جائے تو حسین سے نہ مانگے، تو خود حسین کے لیے علیہ الصلاۃ رضی اللہ تعالی عنہ خود ان کے لیے اللہ سے سلامتی کی دعا کر رہا ہے۔ غنیت الطالبین پیر صاحب کی کتاب ہے، محرم کا باب نکالو، محرم کے فضائل بیان کرتے پیر صاحب نے لکھا ہے نبی علیہ السلام 10 محرم کو پیدا ہوئے ہیں، اور بریلویت کا عقیدہ ہے۔ احمد رضا خان نے لکھا ہے
پیر صاحب کی نظر لوح محفوظ پر ہے، جس کی نظر لوح محفوظ پر ہے، اس کی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام 10 محرم کو پیدا ہوئے، 11ویں تو ان کے نام کی کھاتے ہو، مانتے کیوں نہیں ہو؟ ہمارا تو یہی اختلاف ہے۔ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ انتر کیا لکھا ہے، باہر کیا کر رہے ہو۔ آؤ بات دلائل سے کرو، بات دلیل سے کرو۔ یہ 12 ربیع الاول کس نے بتایا ہے؟ کیوں نبی علیہ السلام کی ولادت کو 12 ربیع الاول کہہ کے منا رہے ہو؟ یہ دن حسابت نہیں ہے۔ محققین جنہوں نے ایک طریق پہ اتفاق کیا ہے نا، اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم، رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے جو سیرت کا مقابلہ ہوا تھا پوری دنیا میں، اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم، صفی الرحمن مبارک پوری نے تحقیق پیش کر کے کہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ قاضی سلیمان منصور رحمت اللہ علیہ نے رحمت للعالمین کے اندر لکھا ہے، جس کا ترجمہ عربی میں ہوا، انگلش میں ہوا ہے، کہ نبی علیہ السلام کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہے۔ سیرت النبی میں شبلی نعمانی نے لکھا ہے نبی علیہ السلام کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہے۔ اور محمود پاشا فلکی جو ریاضی کا بڑا ماہر دان تھا، اس نے چاند کے رنگ کا حساب لگا کر طریقے نکال کر کہا اگر یہ بات سچی ہے کہ نبی علیہ السلام سوموار کے دن پیدا ہوئے، حدیثوں میں ہے کہ آپ سوموار کے دن پیدا ہوئے، تو پھر یہ بھی سچ ہے کہ آپ 9 کو پیدا ہوئے، 12 کو نہیں، کیونکہ اس سال 12 ربیع الاول کو سوموار نہیں آتی۔ کوئی ہوش کے ناخن تو لے، ہمیں کس طرف دھکیلے جا رہے ہو؟ بات دلیل سے کرو۔ نبی علیہ السلام کی تاریخ ثابت نہیں ہے، 9 بھی اندازے لگا کر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کہا میں 9 کو پیدا ہوا۔ دیکھو دین اسلام میں جتنی بھی عبادتیں ہیں نا جو دن کے ساتھ خاص ہیں، ان میں شک کوئی نہیں، ان میں تذبذب کوئی نہیں ہے۔ سب کو پتہ ہے روزے فرض ہیں کب؟ رمضان کو۔ حج فرض ہے کب؟ 8 9 10 11 12 ذوالحجہ کو۔ سب کو پتا ہے جمعے کے دن عید الفطر کب ہے؟ 1 شوال کو۔ عید الاضحیٰ کب ہے؟ 10 ذوالحجہ کو۔ عید میلاد النبی کی تاریخ کتاب و سنت سے ثابت ہی نہیں ہے۔ معراج شریف کی عبادت تم نے بنائی ہے۔ معراج تو ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا تو ہوئے ہیں، معراج ہوا، تاریخ ثابت نہیں، ولادت تو ہوئی، تاریخ ثابت نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے 5ویں سال معراج ہوا، کوئی کہتا ہے 10ویں سال معراج ہوا۔ کسی نے سالوں کا اختلاف، مہینوں کا اختلاف، ولادت کے اندر محرم کا مہینہ غنیت الطالبین میں لکھا ہے، کوئی ربیع الاول بتائے، مہینوں دنوں کا اختلاف ہے۔ کس طرح یہ دن عبادت کا دن اور مسلمانوں کے لیے ایک چھٹے کا دن مقرر ہو سکتا ہے؟ آگے بڑھیے۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا میری امت پر بھی اسی طرح کا وقت آئے گا جس طرح کا وقت اہل کتاب پر آیا تھا، یہود و نصارہ پر آیا تھا۔ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جس طرح بنی اسرائیل پہ وقت زمانہ آیا میری امت پر بھی آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ آپ نے کہا تھا حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، جس طرح جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے نا، اس طرح برابر برابر چلیں گے۔ بیوقوفی کی انتہا میں پہنچے ہیں تو میری امت کے لوگ بھی بیوقوفی کی انتہا کو پہنچیں گے۔ کیسے؟ اگر ان میں سے کوئی ایسا پاگل تھا جو گو کی سوراخ میں بل کے اندر داخل ہوا ہے تو میری امت میں بھی ایسے پاگل آئیں گے جو گو کے سوراخ میں داخل ہو جائیں گے۔ عقل نہیں، علم نہیں، دین نہیں، سمجھ نہیں، بصیرت نہیں، فہم نہیں، بس جو کسی نے کہہ دیا پیچھے لگ گیا۔ دیکھو مماثلت دیکھنا جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 25 دسمبر کہی ہے، دلیل کوئی نہیں۔ مسلمانوں نے 12 ربیع الاول نبی کی ولادت کہی ہے، دلیل کوئی نہیں۔ یقین عیسائیوں کو بھی نہیں، یقین مسلمانوں کو بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے 4 فرقے ہیں نا ان کے، کیتھولک، پروٹسٹنٹ، یہ عیسائیوں کے عقیدے ہیں۔ اور
وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اور آرتھو کلیسا والے کہتے ہیں 16 جنوری کو پیدا ہوئے۔ ایک اور فرقہ ہے وہ کہتا ہے 6 جنوری کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے اندر اختلاف ہے، اور مسلمانوں کے اندر بھی اختلاف ہے۔ یقین ان کو بھی کوئی نہیں، یقین ان کو بھی نہیں ہے۔ مماثلت دیکھو، انہوں نے کہا ہے 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، یہ دن عید کا دن ہے، یہ کرسمس ڈے ہے۔ عیسائیوں نے کرسمس ڈے رکھا نام، عیسائیوں نے عید کا دن، نبی کی ولادت کا دن عید کا دن رکھا، تورات میں نہیں تھا، انجیل میں نہیں تھا۔ عیسائیوں نے اپنی طرف سے، بعد میں امت نے اپنی طرف سے نام رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ولادت پر عید کا دن نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، مولویوں نے خود رکھا ہے، خود رکھا ہے۔ جاؤ یہ بخاری سے شروع ہو جاؤ، مشکات تک آؤ، حدیث کی ساری کتابوں کو دیکھو، عید الفطر کا باب تو نظر آئے گا، عید الاضحیٰ کا باب تو نظر آئے گا، عید میلاد النبی کا باب کسی محدث نے رکھا ہو، اللہ کی قسم پورے اہل حدیث بریلوی بن کر عید میلاد منائیں گے۔ کسی محدث نے عید میلاد النبی نام رکھا ہو، نبی علیہ السلام نے کوئی نہیں بتایا۔ عید میلاد النبی کا نام ثابت کرو قرآن اور حدیث سے۔ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے، تم نام خود اپنی طرف سے رکھ رہے ہو۔ عید میلاد النبی، عیسائیوں نے عید کرسمس ڈے اپنی طرف سے، انہوں نے بھی اپنی طرف سے۔ آگے چلو، مماثلت دیکھو، مماثلتیں۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور دماغ خراب ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ قرآن کہتا ہے زمین اور آسمان پھٹ جائیں، پہاڑ گر جائیں، اس بات سے کہ ان دعوا للرحمن ولدا، رحمان کی اولاد ہے۔ عیسائیوں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ 25 دسمبر کو کیا ہوا؟ 25 دسمبر کو کیا ہوا تھا؟ اللہ کے بیٹے کے گھر بچہ پیدا ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، جنہوں نے کہا کہ مسیح بن مریم اللہ ہے، کافر، پکے کافر، اللہ کی مہر ہے، اللہ کا فتویٰ ہے، کافر ہے۔ یار عقل مند بیٹھے ہو نا، سمجھدار ہو نا، پاگل مرفوع القلم ہے، اس پر شریعت نافذ نہیں ہوتی، سمجھدار پر ہوتی ہے نا۔ انہوں نے ابن اللہ کہا ہے، اللہ سے جوڑ دیا، اللہ بھی خالق ہے، بیٹا بھی خالق ہی ہوا ہے نا۔ اللہ معاف کر دے کس طرح مماثلت ہو رہی ہے، ہر اذان سے پہلے نور من نور اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کا نور ہے، اللہ کے نور ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بیٹے، انہوں نے کہا اللہ کے نور۔ میرا ادب سے سوال ہے، میرا پیار سے سوال ہے، ہماری جماعت کے بزرگ تشریف فرما ہیں، پوری ذمہ داری سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کو ہمت دے۔ کتاب و سنت کے یہ جو جلسے ہو رہے ہیں، انہی کی تو سرپرستی میں ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کا پرچم لہرانے کی، کتاب و سنت پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا ابن اللہ، ہم نے کہا نور من نور اللہ۔ ہمارا سوال ان سے بھی ہے، عیسائیو تم بھی غلط ہو، نور من نور اللہ کہنے والا تم بھی غلط ہو، اللہ کے نور ہے، اللہ کے نور ہے۔ میرا بڑے پیار سے سوال ہے، ادب سے سوال ہے، 12 ربیع الاول کو کیا ہوا ہے؟ ولادت ہوئی ہے۔ او بھائیو سمجھدار ہو، اللہ کے نور کی ولادت ہوئی ہے 12 کو۔ یا عقیدہ بدل، یا دین بدل اپنا، یا دلائل برا، یا ساری عمر جھوٹ پہ گزارتا رہے گا۔ اللہ کے نور ہے۔ یہ سوال ایک اور سوال کا حل کرتے چلے جاتے ہیں۔ جبریل امین نے کہا میں نے آسمان پر ایک ستارہ دیکھا تھا جو میری پیدائش کے 70,000 سال پہلے جگمگا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ ستارہ کس کا ہے؟ بتایا گیا محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ستارہ اگر محمد کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے بڑے آرام سے بتاؤ، لڑنا نہیں، مارنا نہیں، میرا ملک لڑائی کا متحمل نہیں ہے، آرام سے بتاؤ 12 ربیع الاول کو کیا ہوا ہے؟ 12 کو کیا ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ جاؤ ہم کہتے ہیں
میلاد تم مناؤ مسلک اہل حدیثوں کا ثابت ہوگا. جشن عید میلاد النبی، نبی کی ولادت اگر ولادت ہوئی ہے تو آپ بشر ہیں، کیونکہ آج تک کسی نوری کے ہاں ولادت نہیں ہوئی ہے. ثابت تو کرو کہ دو نور، نوری اور نورنی مل کر جو ہے آگے کوئی بچہ پیدا ہوا ہو. نوروں میں تولید تو ثابت کرو، نوری مخلوق کے اندر ولادت کا تسلسل تو ثابت کرو. ولادت بھی مانتے ہو، ہم کہیں بشر ہیں تو لڑتے ہو. سارا کام بشریت کا تو تم خود کر رہے ہو. مماثلتیں دیکھو کتنی مماثلتیں ہیں. انہوں نے عید پر کیک کاٹا ہے، ہمارے پادری صاحب بھی چلے گئے تھے کیک کاٹنے کے لیے. یہ ان کے پاس جاتے ہیں کیک کاٹتے ہیں، وہ ان کے پاس آ کر کاٹتے ہیں. اندر تو اکی نے رلے نے، اور دین کا حلیہ نہ بگاڑو. یہ بھی عید کو کیک کاٹ رہے ہیں. نبی علیہ السلام کو ان چیزوں سے کیا غرض ہے؟ سید سفتیان شاہ نقوی صاحب یاد آگئے، کہتے ہیں میں نے ایک بندے نے پوچھا کیا تقرینا چاندے نے مولوی اللہ نے میلاد منایا ہے، اللہ نے بھی میلاد منایا ہے. لو جی آگے قوم بیٹھی ہوتی ہے نعرہ رسالت، اللہ نے بھی میلاد منایا ہے. سید سفتیان شاہ نقوی صاحب فرمانے لگے میں پوچھا اللہ نے میلاد منایا ہے نبی دے پیدا ہون تو پہلوں کے بعد جو اللہ نے منایا سے میلاد ہو تو نبی پیدا ہو گئے سن؟ آندہ نہیں تو میلاد کدوں، نبی تو پیدا ہی نہیں ہوئے. کیسی عجیب و غریب باتیں ہیں بھائی. آپ اہل حدیث ہیں، اہل حدیث کا معنی ہوتا ہے دلیل سے بات کرنے والا، قرآن اور حدیث سے باتیں کرنے والا. ابھی مجھے ایک ساتھی نے کلپ دکھایا کہ دعوت اسلامی والے بزرگ جو ہیں، الیاس صاحب نام ادب سے لینا ہے، کوئی بھی ہو اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہم سے سوال کرتے ہیں عید میلاد النبی جو ہے یہ نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی، آپ نے بعد میں ایجاد کی ہے. تو تکیے کو آپ نے سینے کے ساتھ لگا کر نا دونوں بازو گھٹ کے کہتا ہے یہ تم پھر آپ سپیکر میں تقریر کرتے ہیں یہ بھی نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا نا. جہاز میں بیٹھتے ہو یہ بھی نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا. موٹر سائیکل پہ سواری کرتے ہو یہ بھی نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا. اور ان کے مولوی جوش میں آ کر کہتے ہیں مولوی تمہیں نبی دے دور سے نہیں سا تمہیں بتاتے ہیں. نعرہ حیدری یہ دین ہے. اوے بریلویو ہمیں بتا رہے ہو، مجبور کرتے ہو کہ جس طرح زمانہ بدل گیا دین کو بدل دے. نبی علیہ السلام کے دور والا زمانہ نہیں نہ رہا. جہاز اڑ رہے ہیں، موبائل جیبوں کے اندر، تیز رفتار گاڑیاں ہیں، سواریے ہیں. زمانہ بدل گیا. وہاں سڑکیں کچی تھی، تیری سڑکیں پکی ہیں. انداز جینے کا بدل گیا ہے. زمانہ بدل سکتا ہے، رب کعبہ کی قسم دین نہیں بدل سکتا. دین نہیں بدل سکتا اور نہیں بدل سکتا. اس کی چوکی داری صرف اہل حدیث کرتا ہے. تیرا دین ہوگا. جس طرح موبائل آ گیا اس طرح صلاۃ بھی آ گئی، جس طرح جہاز اڑ گیا اس طرح میلاد بھی آ گیا، جس طرح موٹر سائیکل آ گئی اس طرح شبرات بھی آ گئی. تو دلیلیں دے. اللہ کی قسم جہاز اڑ جائے، ٹرینیں چل پڑے، موبائل آ جائے، تمہار آ جائے، رب کعبہ کی قسم دین وہی رہے گا جو نبی کے دور میں تھا. یہ نہیں بدلے گا، دین نہیں بدلے گا. ہوش سے رہو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دھوکہ. چوری تو پکڑ لو، بڑے ہوشیار بنتے ہو کاروباری معاملے میں، دین کے معاملے میں کیوں اتنے سست ہو؟ چوری پکڑنی ہے، بتاؤں کیسے پکڑنی ہے. یہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ اضافہ دین میں کرتے ہیں، اضافہ دین میں کرتے ہیں. اور جب ان سے کوئی دلیل مانگو نا تو دلیل دنیا کی دیں گے. عید میلاد النبی کا اضافہ کیا دین میں، شبرات دین میں، معراج دین میں، تیجا ساتہ 40واں 10واں 11ویں سب کچھ دین میں. دلیل مانگی ہم نے ان سے، بھائی اللہ کے نبی کے دور میں یہ ساری چیزیں نہیں تھی، دلیل دو. کہتے ہیں یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ بھی تو بعد کی ایجاد ہے نا. یہ اینک تم نے لگائی ہے یہ اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھی. سپیکر اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا. اور تو نے اضافہ دین میں کیا ہے. دلیل کی باری آئی تو دنیا کی پیش کرتی ہے. مجھے ایک نے کہا تھا مولوی صاحب اینک بھی تو نبی دے دور چ نہیں سی. میں کہ اتنے کھڑو لت گئی
لت گئی ہے، لا فتوہ میرا دین لت گیا ہے، لا بتا نا میرا دین کم ہوا ہے؟ موٹر سائیکل پہ سواری کرو دین میں اضافہ ہوا ہے؟ ثواب ملے؟ نہیں، تم میلاد چھڑ تیرا مذہب ہی ختم، تو شبرات چھڑ تیرا مذہب ختم، شبرات چھوڑ دے، میراج چھوڑ دے، میلاد چھوڑ دے، 10واں تیجا 7واں 40واں چھوڑ دے، خالص چیز پہ آ جا، اسلام پہ آئے گا، اہل حدیث پہ آئے گا۔ نعرہ تکبیر، اہل حدیث کے دو اصول، نعرہ تکبیر۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، کس کو خوشی نہیں؟ کس کو خوشی نہیں ہے؟ سب کو خوشی ہے۔ آپ صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے تھے نا، 40 سال کے بعد، 40 سال تک امن تھا، خاموشی تھی، بڑا اچھے بڑے پیارے، واہ کیا بات ہے، سونے مکھڑے والا آ گیا۔ عبد المطلب نے میرے پیغمبر کو اٹھایا، بیت اللہ کی دیوار سے لٹکا کر کہا اتنے خوبصورت چہرے والا آسمان والے بارش دے دے۔ ابو لہب نے لونڈی آزاد کی تھی، بتاتا ہوں لونڈی کیسی آزاد کی تھی، اس نے لونڈی آزاد کر دی، میرے بھائی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، بڑی خوشی، ابو جہل کو خوشی، عتبہ شہبہ کو خوشی، سب کو خوشی، سب کو خوشی ہے نا، سب کو خوشی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش رہے ہیں، سوچتے رہے یہ کیا معاشرے میں ہو رہا ہے، یہ گھر گھر میں بت رکھے ہیں، یہ شرک کی نجاست کے اندر معاشرہ پھنس چکا ہے، ہو کیا رہا ہے؟ غار حرا میں چلے جاتے، سوچتے رہتے، یکدم ناموس اترا ہے، ایک اس نے کہا تو اللہ کے نبی ہیں، آپ آئے، آپ نے جب صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا یا صباحا سارے آ جاؤ، سارے قریشی آگے، آپ نے ایک سوال کیا، کہا مجھے بتاؤ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر تیار بیٹھا ہے، تیر ان کے ہاتھوں میں ہیں، کمانیں انہوں نے پکڑی ہیں، تلواروں کے اندر وہ لیس ہیں، پورا تیار لشکر پیچھے بیٹھا ہے، تم مان لو گے؟ سارے قریشیوں نے کہا تھا ہمیں وہ لشکر نظر تو نہیں آتا، ہمیں وہ لشکر نظر تو نہیں آتا، لیکن اگر محمد تم کہو گے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم کہو گے تو ہم مان لیں گے۔ پہلے اسی تواڈے ول ویکھاں گے، پھر میرے ول ویکھن گے، سارے تواڈے ول ویکھن لگ گئے نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو تا حیات اپنی حفاظت میں رکھے، بزرگ ہیں دیکھنا چاہیے جو سامنے آ جائیں۔ اللہ اکبر، ہن پھر میرے الوے کو۔ اچھا جب صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے، کہا پیچھے لشکر ہے مانو گے؟ سب قریشیوں نے پتہ کیا کہا؟ ہمیں لشکر نظر تو نہیں آتا، لشکر نظر تو نہیں آتا، اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو پھر مانیں گے، اگر تو کہتا ہے بھائی مانیں گے، کہا لشکر پیچھے نظر نہیں آتا، میں کہوں تو مانتے ہو، پھر میں کہتا ہوں اپنے آپ کو انقذوا انفسکم من النار۔ او قریشیو، عبد المطلب، اے بنو ہاشم کے لوگوں، پھپھی صفیہ، بیٹی فاطمہ، قریش کے جتنے بھی خاندان تھے، گن گن کر کہا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ تمہارے اندھے لولے لنگڑے بوڑے بت کچھ نہیں کرتے۔ سب سے پہلے وہ اٹھا تھا جس نے میلاد منایا تھا، جس نے لونڈی آزاد کی تھی، ولادت کی خوشی کے لیے لونڈی آزاد کر کے جس نے کہا تھا بھائی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، اسی انگلی سے اس نے کہا تھا تبا لک سائر الیوم، تو سارے عمر کے لیے ہلاک ہو جائے۔ جب نبی نے نبوت کا اعلان کیا، میلاد نے انکار کیا تھا، نبوت تک خاموشی رہی، نبوت کا اعلان ہوا، آدھے ادھر ہو گئے اور آدھے ادھر ہو گئے تھے۔ حد فاصل نبوت ہے، رسالت ہے۔ مولوی کہتے ہیں ابو لہب کو خواب میں کسی نے دیکھا، انگلی چوستا ہے تو دودھ آتا ہے۔ سید سبتیان شاہ نقوی کمال کر دیے تو نے، کہتے ہیں اللہ نو بھی پتا سی مولویاں نے ابو لہب دی انگلی دے وچوں دودھ کڈنا ہے، تے اللہ نے انگلی دا نام لے کر کیا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اور تو کی نبی دا میلاد منانے والے حدیثہ کو لوتے پوچھ، تو گستاخ رسول دی انگلی جو جہنم دے اندروں دودھ کڑنا ہے پیا، اللہ دی قسم گستاخ رسول جی نے انگلی نال اشارہ کر کے کیا سی اے محمد تو ساری عمر واسطے ہلاک ہو جائے، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، تو آپ بھی ہلاک ہو جائیں، سارے دے سارا ہلاک ہو جائیں، تیرے تم ہی ہاتھ بھی ہلاک ہو جائیں۔ جو نبی کا گستاخ ہے اس کی انگلی سے دودھ نہیں آ سکتا۔ اور چلتے چلتے ایک اور بات کر جاؤں، اہل حدیثوں خوش ہو جاؤ، جس نے محمد کے سوا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو امام نہیں بنایا۔ ساجد میر صاحب کا شہر ہے، حافظہ اللہ، ان کی عظمت کو سلام ہے۔
جنہوں نے نبی کے سوا کسی کو امام نہیں بنایا، پوری دنیا پر ختم نبوت کا اعلان صرف اس کی زبان سے سچا لگتا ہے، اور جس نے نبی کے سوا کئی بنائے ہو انہیں شرم نہیں آتی ختم نبوت کا نام لیندے ہیں؟ کہانی کوئی اور ہے۔ ہاں دنیا دار بیٹھے ہو، یہاں مسجد میں دیندار ہو، اللہ سب کو دیندار بنائے۔ جانتے ہو نا دنیا میں نام بکتا ہے، نام بکتا ہے۔ جس کمپنی کا نام بک رہا ہو پیسے دے کر کہتے ہیں ہمیں نام دے دو، نام خریدا ہے۔ جس کمپنی کا نام چلے اس کا نام خریدتے ہو نا، نام چلتا ہے، باٹا والے پھر کمپنی والے نام چلتا ہے، سروس کا نام چلتا ہے، لوگ کہتے ہیں نئی دکان ضرور ڈالنی ہے، باٹا والوں سے رابطہ کرو، نام لو، جوتے ان کے لو، نام بکتا ہے۔ جس کا نام بکے دکانداری چلتی ہے، اور پوری دنیا پہ میرے نبی کا نام چلتا ہے، انہوں نے نام خریدا ہے، بس نبی کا نام خریدا ہے، بیچ خریدتے ہیں، کام نہیں خریدا۔ کام اہل حدیثوں نے خریدا ہے، کام اہل حدیثوں کے پاس ہے۔ نبی علیہ السلام کی ولادت کا نام لو کچھ نہیں ہوگا، نبوت کا نام لو لڑائی ہو جائے گی۔ 40 سال مکمل خاموشی رہی تھی مکہ کے اندر، کچھ نہیں ہوا۔ جب آپ نے اعلان کیا کس چیز کا؟ نبوت کا اعلان کیا۔ میرا سوال یہ ہے، او بتاؤ نبوت کا اعلان کیا تھا؟ نبوت کا اعلان کیا تھا؟ توحید۔ نبوت کا اعلان توحید ہے۔ اہل حدیث دوسروں سے ایک قدم آگے ہیں، دوسرے ہیں محبت مصطفیٰ تک، عشق مصطفیٰ تک، بس۔ اور ہم کہتے ہیں محبت مصطفیٰ سے تو دین شروع ہوتا ہے۔ محبت مصطفیٰ ہے کیوں؟ توحید کے لیے۔ اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہے، بس 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 بس۔ کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کرنی ہے کہ مصطفیٰ نے رب کا تعارف کرایا ہے، اس لیے کرنی ہے کہ محمد مصطفیٰ نے بتوں سے انسانیت کو توڑ کے اللہ سے جوڑ دیا ہے، تو ابھی تک بتوں سے جڑا رہا ہے۔ 40 سال تک خاموشی تھی، 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا، ابو جہل کافر بن گیا، ابو بکر صدیق بن گئے۔ 40 سال کے بعد جب نبوت کا اعلان کر کے کہا یہ بت اندھے لولے لنگڑے بولے کچھ نہیں کرتے، اختلاف ہو گیا، بڑا پیار ہے، بڑا اچھا ماحول ہے، جھنڈیے لگاؤ ٹھیک ہے، پیسے دے دو ٹھیک ہے، داڑھی رکھ، لڑائی ہو گئی، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر، لڑائی ہو گئی، سود چھوڑ دے، اللہ کے نبی نے کہا ہے ماں سے زنا کر لے ادنا درجہ ہے سود کا، چھوڑ دے، لڑائی ہو گئی، تیجا ساتا 40واں چھوڑ دے، نبی نے نہیں بتایا، لڑائی ہو گئی، تیری شادی بیاہ کے سارے پروگرام نبی علیہ السلام کی سنت پر ہونے چاہیے، لڑائی ہو گئی۔ ایک آدمی نے سفید رنگ کی شلوار پہنی تھی اور کلیجی رنگ کی چادر، سبز رنگ کا عمامہ، یہاں مسواک ہے، بڑا خوبصورت نوجوان ہے، میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے کہا السلام علیکم، کہتا ہے وعلیکم السلام۔ میں نے کہا آپ نے یہ سارا لباس پہنا ہے، بڑا مزہ آیا ہے، کہتا ہے سنت ہے نا، میں نے کہا شلوار ٹخنیاں تو چک لو، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، کہتے ہیں نہیں تھی رہنا ہے، میں نے کہا پھر یہ سنت نہیں، یہ بھی دعوت اسلامی دا چنڈا ہے، سنت ہے تو اٹھا شلوار ٹخنوں سے اوپر، اپنی اپنی جماعتوں کے جھنڈے اٹھائے ہیں، سنت اٹھا کے دکھا، جھنڈی سے لڑتا ہے۔ نبی علیہ السلام ابھی ادھر سے آ رہے تھے شابہ پھاٹک کی طرف سے، فوجی بینڈ والے سفید کپڑوں میں، پیچھے سبز وردی والے، بینڈ بج رہے ہیں، ڈول بج رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نبی کی ولادت ہے۔ علامہ اقبال کے شہر والوں، اقبال ڈے مناتے ہو تو مشاعرہ ہوتا ہے، قائد اعظم ڈے مناتے ہو تو نظریات پیش کرتے ہو، او جاہلو احمقو تمہیں ناچنے کے لیے میرا پیغمبر ہی ملا تھا، کم از کم نبی علیہ السلام کے اخلاق اور کردار کو لوگوں کو بتاتے۔ تم نے وہ کام کیا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توڑنے کے لیے آئے تھے، ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ آؤ ہماری دعوت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں سنت پہ آ جاؤ، وہ کہتے ہیں بدعت پہ رہو۔ میں کھل کر کہتا ہوں کیسے؟ تو نے سبز کپڑا تانے، قلین بچھایا،
کندیل لگائی ہے، ڈول بجایا ہے، تبلا ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، جاؤ دیکھو جا کر نہیں ہو رہا، ہو رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میرے پیغمبر کی سنت سننی ہے، سنت ملے گی اہل حدیثوں کی مسجد میں ملے گی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پہ پہنچے، پردہ لٹکا ہے، بڑا خوبصورت منقش نقش و نگار والا پردہ لٹکا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا پردہ کمال کا ہے، بڑا خوبصورت پردہ ہے، بیٹی کے گھر کے دروازے پہ کھڑے رہے، واپس آگے، اندر نہیں گئے۔ ہم ہوتے تو اندر جا کر کہتے بیٹی کمال کر دی ہے تو نے، آپ پہ خرید دیا ہی نا، اور میری تینوں خریدن دی جاچ آ گئی ہے، بیٹی خرید لیں دی، ان بازار چلی جان دی ہے، ماشاءاللہ ان بڑی ہوشیار ہو گئی ہے، تم ہی ہوشیار رہی، اگلی خبر بھی آنے والی ہے۔ نبی اپنے گھر تشریف لے گئے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، حضرت فاطمہ نے کہا باپا آئے تھے، دروازے سے ہی باہر چلے گئے، پتہ کرو کیوں چلے گئے۔ حضرت علی اپنے سسر کے گھر، دماد سسر کے گھر میں گئے، پوچھا آپ آئے تھے واپس آگئے، اے اہل حدیثوں میرے پیغمبر کی سیرت کو سن کے جاؤ۔ آپ نے فرمایا وَمَعَلِي مَعَلِي وَلِي دُنْيَا، اے علی تو میرا دماد ہے، میری بیٹی کا شوہر ہے، مجھے دنیا سے کیا لگے، مجھے دنیا سے کیا لگے۔ بیٹی کے گھر پردہ نقش و نگار والا لٹکا ہو، میرے پیغمبر بیٹی کے گھر نہیں جاتے، اور تو سنا ہے تیرا سارا مذہب ہی سنا ہے۔ ایک بندہ اندازی سننی پتہ کیوں میں سن کے مننے آئے تھے ہی رکھے آجے ہیں، اہل حدیث کیوں ہیں، حدیث پڑھ کے مانتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، اور جس گھر میں دنیا داری آ جائے پیغمبر نہیں جاتے، تیریاں گلیاں چوی نیرا رہے گا، پیغمبر نہیں آن گے، تو جھوٹ بول رہے ہیں، پیغمبر اس گھر میں نہیں جاتے۔ آپ نے کہا کہ اس پردے کو اتارو اور مدینے کے فلاں غریب گھرانے کے اندر دے آؤ، غریب گھرانے بھوکوں مر رہا ہے، تو پردے لٹکا رہی ہے۔ نبی اپنی بیٹی کے گھر نہیں جاتے، پردے نقش و نگار والے لٹکے ہیں، تیری گلیاں نقش و نگار والی، تیرا محلہ نقش و نگار والا، تو تلے لگائے، تو کندیل بچائے، تو قلین بچائے، کندیلیں لٹکائے، سبز کپڑا بھی تانے ڈک بھی لگائے، اور پورا خسرانہ ماحول بنائے، شاہانہ ماحول بنائے۔ میرے پیغمبر بیٹی کے گھر نہیں جاتے، تیرے گھر کتوں آئیں گے؟ سوچ تو صحیح۔ آپ نے کہا مالی ولی دنیا۔ علی نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ، علی کا نام سننے تو اہل حدیثوں سے سنو۔ کہا میرے سسر میرے پیغمبر کیا کرے؟ کہا کپڑا اتار دو، غریبوں کے گھر دے آؤ، اہل حدیثوں سے سن لو، اور محلے کے کسی غریب کو لحاف دے دے، اللہ کی قسم ہے تیرے کندیل قلین بچھانے سے بہتر ہے۔ سبز کپڑا تاننے کی بجائے کسی غریب کو چادر دے دے۔ تو شہرت کے لیے امام صاحب کے باہر بیٹھا ہوا ہے، وہاں پانی کی سبیلیں لگ رہی ہیں۔ ایک بندہ میں نو آندہ ہے جڑا سبیل لا کے ویکھنا نا پانی، انہیں قرضہ میرا دینا، 2 سال ہو گئے نے قرضہ دے نہیں جا رہے تھے، پانی ویچی جا رہے، تیرا میلاد کیا کرے گا؟ قرضہ مقروض کو قرض تو نہیں دے رہا، شہرت نہ کر، شہرت نہ دکھا، سنت پر آؤ نا، سنت پر آؤ، سنت ملے گی اہل حدیثوں سے۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہم کہتے ہیں نبی کے اخلاق پر آؤ نا، کردار پر آؤ۔ یہاں سب کچھ شہرت کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہاں میں سیالکوٹ میں رہتا ہوں نا، تو امام صاحب کا بڑا نام ہے۔ میں نے ایک حدیث بیان کی، جہاں بت ہوں فرشتہ نہیں آتا، تو انہوں نے امام صاحب کے دروازے کے باہر ہی 2 بت، ادھر بھی شیر تھے ادھر بھی شیر رکھ چھڑے، اندر جائے نہ فرشتہ تھے وہ دوجے ہی جا رہے ہیں۔ یار کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ہوش کے ناخن لیں۔ چلو جاتے جاتے ایک اور بات کر جاؤں، مجھے بتاؤ اذان کہاں ختم ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ، بس شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر سے نبی کی اذان، اللہ اکبر سے بلال کی اذان، اللہ اکبر سے تیری درود سے شروع ہوتی ہے، اینڈ کہاں پہ، ختم کہاں پہ؟ لا الہ الا اللہ پہ۔ بس میں کہتا ہوں مولوی صاحب حرج کوئی نہیں ہویا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہویا کہ کلمے دا اضافہ تے کر محمد الرسول اللہ ساتھ ملا لے۔ بلا اذان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں ختم کر کے دکھا۔ کوئی پوچھے گا آج اذان دے کے کلمہ کیوں لایا ہی؟ آکھی محمد دا اضافہ کیتا ہے نا، محمد رسول اللہ دا اضافہ کیتا ہے، ہو کی گیا ہے، میرے پیغمبر دا نام ہی آیا نا، ہو کی گیا ہے۔ کلمہ نہیں پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر میں اذان دے آخر تے کلمہ پورا پڑھ چھڑے ہے تے ہو کی گیا ہے۔ اللہ دی قسمیں تو اذان دے آخر تے محمد رسول اللہ بولے گا تیری ساری اذان ہی مردود ہے۔ کیوں؟ محمد رسول اللہ نے تے اضافہ نہیں دسیا،
محمد رسول اللہ نے تے اضافہ نہیں دسیا دین دی چوکیداری اہل حدیث کر رہے ہیں جیڑا یہ گل کہندا وے کہ ایک لفظ دا بھی اضافہ دین وچ جائز نہیں ہون دیاں گے اہل حدیث نہیں ہون دے گا بریلوی آندا ہویا کہ یہ حرج کیے نام نبی دا نویں تے نبی دے دین چ اضافہ کرے پیوندکاریاں کریں ٹکچنال لائیں اضافے لائیں مگر آنکھیں ہویا کہ یہ تو نبی دا دین ہی بدل چھڑے نہ ہویا کہ یہ اہل حدیث بتائے گا کیا ہوا ہے دین میں اضافہ کیا ہے ہوا کیا ہے بتاؤں کیا ہوا ہے محشر کا میدان ہوگا ہونے لگا ہے کیا ہوا ہے حوض کوثر پر بیٹھے ہیں پانی تقسیم کر رہے ہوں گے دوڑتے آئیں گے لبیک یا رسول اللہ یہ کس نے بتایا ہے میرے نبی نے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک یہ بتایا ہے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں دوڑتے آ رہے ہیں یکدم نبی علیہ السلام نے فرمایا دکے مار دیے جائیں گے دکے بھی کیسے جس طرح تمہارے اونٹوں میں دوسرے اونٹ آ جائیں ڈنڈے سوٹے سے پیچھے ہانکتے ہو ایسے لوگوں کو دکے مارے جائیں گے ان کو ذلیل کیا جائے گا پیچھے دکے مار کے ہانک دیا جائے گا میں کہوں گا آنے دو میرے ہیں کہا جائے گا نہیں یہ آپ کے نہیں ہیں کیوں میرے کیوں نہیں انکا لا تدری ما احدثو بعدکا اے میرے پیغمبر آپ کو کوئی پتہ نہیں آپ کی وفات کے بعد انہوں نے کون سی چیزوں کو ایجاد کر لیا اور کہتا ہے ہویا کہ یہ پتہ او تو لگے گا جو حوض کوثر تو تکے وجن گے او تو سمجھ آئے گی ہویا کہ یہ باز آ جاؤ اضافے کرنے سے باز آ جاؤ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے آگے ہیں فداء الرحمان صاحب بھی بھائی مزمل صاحب نے مسجد بنائی ہے اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے رحمت عطا فرمائے بزرگوں نے بنائی ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات بنائے سمجھدار آدمی ہو نا کسی دی برتھ ڈے دے اتے تحفہ لے کے جاندے ہو نا برتھ ڈے جائز نہیں بھائی سالگرہ نہیں جائز ہے سالگرہ جائز نہیں ہے تو یہ جو کرتے ہیں دنیا دار یہ سالگرہ پہ تحفہ کون سا لے کر جاتے ہیں کیک کفن لے کے جاندے ہو کفن لے کے کسی دی سالگرہ ہوئے تو کفن لے پاگلا ایتھے بچے دے جم دی خوشی ہے تو کفن لے آئے ہیں انہوں نے بھی کو پاگل ہو انہوں نے نبی دا ملاد نالے پورا ہی روزہ پوری قبر ہی انہوں نے کوئی نہیں کہندا کچھ بھی سانو ہی آندے ہو چپ کر جو تو اوپر میں سورا روڑا پائی جان اور نہیں دین کی بات آ جائے خاموشی نہیں ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب